علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا مولانا و مولا الثقلین۔ محترم حاضرین، صدائے محراب پروگرام کے آغاز سے قبل دعا کی نشست کی جانب بڑھیں گے۔ رضا ٹاؤن جنگی سیدہ سے سید طارق شاہ صاحب کے چچا ہیں سید برکت شاہ صاحب، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ درویش آباد سے شہزاد گل کے بھائی محمد ایوب صاحب کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، اور ہمارے ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے فاضل ہیں محترم علامہ حافظ منشاد صاحب، ان کے کزن فوت ہوئے ہیں غلام فرید صاحب، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اور دعائے صحت کے لیے محمد سجاد صاحب اور ذوالفقار صاحب کے لیے جو کہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کرنی ہے۔ اور تمام احباب سے گزارش کروں گا، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر قبلہ شاہ جی کے مل کیجئے، اور اسی میں انشاءاللہ ہمارے ایک دوست کی جانب سے 21,000 مرتبہ درود شریف بھی ہدیہ کیا گیا ہے، وہ بھی قبلہ شاہ جی کے مل کیا جاتا ہے۔ میں راشد محمود غوری سے ملتمس ہوں، تشریف لائیے اور بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کے احسان
بھی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا نظر نظر رحمتیں سراپا ادا ادا غیرت مسیحا ادا ادا غیرت مسیحا ضمیر مردہ بھی جی اٹھے ہیں ضمیر مردہ بھی جی اٹھے ہیں جدھر تمہاری نظر اٹھی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا شعور و فکر و نظر کے دعوے
حد تعین سے بڑھ نہ پائے، حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو، جہاں مقام محمدی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ راشد محمود غوری اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ چند لمحے ابھی لائیو پروگرام میں کیونکہ باقی ہیں تو ہماری دعوت پر تشریف لاتے ہیں ہمیشہ قاری غضنفر علی نعیمی صاحب یہاں پر تلاوت قرآن حکیم کے لیے۔ آج میں ان سے ملتمس ہوں آپ اپنی خوبصورت آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی سنائیں۔ تشریف لاتے ہیں قاری غضنفر علی نعیمی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پے کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، اور حضرت آمنہ کا دلارا حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، بے کسوں کی دعا بن
دستے قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ آج قبلہ شاہ جی کی گفتگو کا عنوان ہے جی ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ یا مولانا و مولا الثقلین۔ محترم ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی سے صدائے محراب کے خصوصی پروگرام کے ساتھ حافظ محمد قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے، مطمئن ہوں اس لیے انجام سے، تو ہی ہے رحمان تو ہی ہے رحیم، تو ہی ہے رحمان تو ہی ہے رحیم، مہرباں سب پر تیری ذات کریم، صرف تیری بندگی کرتے ہیں ہم، تیری ہی نصرت کا دم بھرتے ہیں ہم۔ محترم ناظرین، ہم تلاوت قرآن حکیم سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آج کے پروگرام میں خصوصی طور پر علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب جو گفتگو فرمائیں گے وہ خصوصی طور پر ہوگی روحانی انقلاب کے بنیادی وسائل کے عنوان پر قبلہ شاہ صاحب گفتگو فرمائیں گے، اور کیونکہ ربیع الثانی شریف کا یہ خوبصورت مہینہ بھی جا رہا ہے اور اس وقت حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ARYQ TV کے مختلف پروگرامز بھی نشر کیے جا رہے ہیں، تو روحانیت کے حوالے سے آج کی گفتگو کا آغاز قبلہ شاہ جی روحانی انقلاب کے بنیادی وسائل سے فرمائیں گے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سب لوگ مل کر قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو سماعت کریں گے۔ میں تلاوت قرآن حکیم کے لیے ملتمس ہوں محترم جناب قاری غضنفر علی نعیمی سے آپ تشریف لاتے ہیں اور آیات بینات سے آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ بہت پیاری خوبصورت انداز اور آواز کے ساتھ قاری صاحب نے تلاوت فرمائی. جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ARYQ TV کے خصوصی پروگرام حضرت سیدی پیر پیراں میر میراں شہباز لامکانی حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ کی یادوں کے حوالے سے خصوصی پروگرام جاری اور ساری ہیں. لگائی ہے جب بھی صدا غوث اعظم، لگائی ہے جب بھی صدا غوث اعظم، صدا سن کے آئے صدا غوث اعظم. علی کے پسر ہیں اسی واسطے ہی، علی کے پسر ہیں اسی واسطے ہی، ہوئے آپ مشکل کشا غوث اعظم. اجابت کی ضو سے طہارت کی خو سے، اجابت کی ضو سے طہارت کی خو سے، ہے کردار تیرا سجا غوث اعظم. وہ حیدر کی ہے سے بھی واقف نہیں ہے، وہ حیدر کی ہے سے بھی واقف نہیں ہے، جو سمجھے نہیں ہے میرا غوث اعظم، جو سمجھے نہیں ہے. اور حزین روز محشر جو دیکھے گا ان کو، حزین روز محشر جو دیکھے گا ان کو، تو بولے گا یہ مرحبا غوث اعظم. میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ غوثیت میں حاضری کے لیے محترم جناب نعمان غوری صاحب، آپ ڈسکا سے ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں. محترم جناب نعمان غوری صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تھا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تھا تیرا. ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شگیبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، اور کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلیوں جوانی کے بتائے کئی سال، اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر، پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر، پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت کی ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم
کو میسر یہ نظارہ تیرا۔ ایک غوث پاک کے حوالے سے مقبت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، 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 نہ پہنچے وہاں تک اولیاء غوث اعظم، نہ پہنچے تجھی تک اولیاء غوث اعظم، تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، تیری شان جمال رسول خدا غوث اعظم، جمال رسول خدا غوث اعظم، جلال علی مرتضیٰ غوث اعظم، جلال علی مرتضیٰ غوث اعظم، تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم، تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، تیری شان۔ رتبے شہ بغداد تیرے اتنے بڑے ہیں، رتبے شہ بغداد تیرے اتنے بڑے ہیں، ولیوں کے جو سر ہیں تیرے قدموں میں پڑے ہیں۔ رتبے شہ بغداد تیرے اتنے بڑے ہیں، ولیوں کے جو سر ہیں تیرے قدموں میں پڑے ہیں۔ میں تیرا گدا ہوں تو وہ ٹل جائیں گے واللہ، میں تیرا گدا ہوں تو وہ ٹل جائیں گے واللہ، تقدیر میں لکھے ہوئے جو وقت کڑے ہیں، تقدیر میں لکھے ہوئے جو وقت کڑے ہیں۔ دیکھو ری اری سکھین میں سہاگن ہوں سہاگن، جیلان کے دولہا سے میرے نین لڑے ہیں۔ عرفان نبی اور علی کے ہیں جو موتی، عرفان نبی اور علی کے ہیں جو موتی، دستار پہ میراں کی قرینے سے جڑے ہیں۔ یہ حسنی سید صاحب کا کلام ہے، سید حسنین الثقلین نے آج ہی مجھے لکھ کر بھجوایا۔ اے دل بر صبحاں تیری شان جدا ہے، اے دل بر صبحاں تیری شان جدا ہے، اقطاب جہاں در پہ عقیدت سے کھڑے ہیں، کونین تیرے ملک میں تو غوث زمن ہے، کونین تیرے ملک میں تو غوث زمن ہے، جھنڈے تیرے اکرام کے ہر سمت گڑے ہیں۔ تاروں نے وہ چن چن کے جبینوں میں سجائے، تاروں نے وہ چن چن کے جبینوں میں سجائے، ذرے تیری پاپوش سے جتنے بھی جھڑے ہیں، حسنی سے بیاں کیسے ہو تیری مدحت، حسنی سے بیاں کیسے ہو بھلا تیری مدحت، ہیں لفظ میرے چھوٹے تیرے وصف بڑے ہیں لفظ میرے چھوٹے تیرے وصف بڑے ہیں۔ سامعین محترم، سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور
اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب ولی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ولایت کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی ولایت کا مدار جو ہے وہ کس چیز پر ہے، تو آپ نے فرمایا میری ولایت کا مدار سچائی کے اوپر ہے، سچ بولنا اور سچائی کا پرچار کرنا اور راست بازی اور راست گوئی اختیار کرنا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سیدی غوث پاک اگر اللہ کا ولی بنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنے مرتبے اور درجے عطا کیے ہیں تو اس کے پیچھے سب سے بڑی بات سچائی کی ہے، پھر معرفت خدا بندی کی بات ہے، اور پھر اس کے ساتھ علم ہے، اور پھر ان کی استقامت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ولی کرامت سے نہیں اپنی استقامت سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم اس وقت ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے اندر اس پیاری روحانی اور وجدانی بزم کے اندر ہم حاضر ہیں، اور آج ہم خصوصی طور پر حضرت پیر پیراں میر میراں سیدی شہباز لامکانی حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کے حوالے سے خصوصی گفتگو سماعت کریں گے، اور آج قبلہ شاہ جی ہم سب سے مخاطب ہوں گے۔ روحانی انقلاب کے بنیادی وسائل پر قبلہ شاہ جی خطاب فرمائیں گے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ قبلہ شاہ جی ہم سب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت کے لائق ناظرین، سامعین اور حاضرین، سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شہباز لامکانی کا تعلق ارباب دل سے تھا، ارباب محبت سے تھا، تو اس موقع پر میں نے مناسب سمجھا کہ ہم روحانیت کے حوالے سے بنیادی گفتگو کریں، جس سے دنیا بھر کے لوگوں کو ہر سطح پر فائدہ ہو۔ روحانی انقلاب سے میری مراد حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہے، نہ ہی سیاسی زندگی کے زیر و زبر حالات ہیں۔ میری مراد سوچوں اور کردار کے اندر ایسی تبدیلیاں جو کائنات کے ہر نظام کو
متاثر کرتی ہیں ان کا سراغ لگانا ہے۔ ظاہر ہے یہی وہ بنیادی وسائل ہیں جو ان اپروچ ہو جائیں تو ہر شعبہ زندگی صحت مندانہ ماحول کا فیض پا سکتا ہے۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ والرضوان پر حال ہی میں ایک ڈاکٹر نے اپنی پی ایچ ڈی کا مقالہ کمپلیٹ کیا۔ مجھے بعون اللہ الوہاب خصوصیت کے ساتھ اسے پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ جس چیز سے متاثر ہیں، وہ محقق جس چیز سے متاثر ہے، وہ کہتا ہے کہ 4 قسم کی چیزیں ہیں جو معاشروں کو اور سوسائٹیز کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو بس ایک ہی طبقہ ہے جس طبقہ سے سیدی شیخ عبد القادر جیلانی تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے کہ جس میں یہ منفی رجحانات نہیں پائے جاتے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سب سے مضر چیز جس نے آج کی سوسائٹی کو تباہ کیا ہوا ہے وہ ریونج ہے، انتقام ہے۔ چھوٹی زیادتیوں پر یا بڑی زیادتیوں پر فرد کی سطح پر فرد اور گروپ کی سطح پر گروپ انتقام لینے کے چکر میں ہے۔ دوسری چیز ہے تشدد۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ تشدد سے مراد مار پٹائی بھی لیتے ہیں، لیکن جو معاشی اور اقتصادی تشدد ہے جس سے قومیں اور ملتیں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ ان ڈیزاسٹرس سرکمسٹانسز، تباہ کن اور مہلک احوال جو ہیں، ان کے لیے تشدد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تیسری چیز کینہ ہے۔ کینہ جانور کے اندر آئے تو جانور کو بھی مجنون اور پاگل کہہ دیا جاتا ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کینہ جس وقت انسانوں کے اندر آ جاتا ہوگا تو اس کے تباہ کن اثرات کیا ہوتے ہوں گے۔ چوتھی چیز بغض اور حسد ہے۔ آپ علمی دنیا کے مارکوں سے لے کر تصنیف و قلم تک کے دائروں میں، ایجادات کے دائروں سے لے کر اکتشافات تک، جس سمجھ جائیں گے لیگ پولنگ، حسد
اور بغض قافلہ انسانیت اور کاروان آدمیت کو تباہ کیے ہوئے ہے۔ وہ سیدی عبد القادر جیلانی کا اس میں گرامی لے کر کہتا ہے کہ ان کے نام میں اتنی چمک ہے کہ جس تصوف اور جس انداز فکر اور جس طرز عمل کی پرچم کشائی سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، آپ دیکھیں ان میں یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے انسداد کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے حضرت شیخ کی تعلیمات میں بڑی توانائی ہے، حضرت شیخ کی تعلیمات میں بڑی روشنی ہے، حضرت شیخ کی تعلیمات محبتوں کا سرچشمہ محسوس ہوتا ہے، یہاں ایمان اور اخلاص گلے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے ماحول میں بیٹھنے والا شخص اپنے آپ کو ظلمتوں میں محسوس نہیں کرتا، روشنیوں میں محسوس کرتا ہے۔ یہاں میں رک کے ایک قول آپ کو سقراط کا سناؤں گا۔ وہ لکھتا ہے کہ I would rather die having spoken after my manner than speak in your manner and live۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی غیر اور نااہل آدمی کا طرز حیات اپنا کر جینے سے زیادہ بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے انداز سے مر جاؤں، لیکن میں اپنا طرز فکر نہ چھوڑوں، اور میں اپنا انداز حیات نہ ترک کروں۔ اس کا مقدر تھا زہر کا پیالہ پی جانا، اس نے اپنی کمٹمنٹ پوری کر دی، لیکن آج میں آپ کے کریمانہ ذہنوں پر اور مخلصانہ سوچوں کے دروازوں پر دستک دینا چاہوں گا کہ جدید حالات نے ہر چیز کو شیک کیا ہے تاکہ کوئی آدمی اپنی طرز سے جینے کی کوشش نہ کرے، ہر کشتی اور سفینے کے پھٹے ادھیڑ دیے جائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں سوچ سکتے، ہم ساری مخلوق کو حضور کے سفینے میں لاتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے جو سفینہ نجات مقرر کیا ہے وہ اہل بیت اطہار کا۔ گرامی قدر ناظرین، بات یہ ہو رہی تھی کہ مینرز جب تک وضع نہ ہوں تو دنیا میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ مجھے بچائے میرے لفظوں میں تنگ نظری نہ آئے۔ اپنے لفظ بیان کرنے سے پہلے آپ کو جنید بغدادی کا قول سناؤں گا۔ حضرت جنید بغدادی قدس سر العزیز تعلیمات اہل بیت اطہار کا بیکن لائٹ، ایک مینار نور تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفی از لائک دا ارتھ، both the righteous man and the sinner walk upon it۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جو صوفی ہوتا ہے، اللہ والا بندہ ہوتا ہے،
جو اس دنیا کی سکونت رکھنے والا ہوتا ہے وہ زمین کی طرح ہوتا ہے. جس زمین پر نیک آدمی بھی چلتے ہیں گناہگار بھی چلتے ہیں. یہ جملہ غور طلب ہے کہ وہ زمین کی طرح ہوتا ہے جس پر نیک لوگ بھی چلتے ہیں اور سن کمیٹر گناہگار لوگ بھی چلتے ہیں. گویا علم کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ دسترخوان سے گناہگار کو اٹھا لو، اور غوث پاک کی تعلیم یہ ہے کہ گناہگار کو سینے سے لگا لو. کتنا فرق ہے، کتنا ڈفرنس ہے طرز فکر میں، کتنا فرق ہے. پھر حضرت سیدی جنید بغدادی قدس سر العزیز فرماتے کہ بادلوں کی طرح ہو جاؤ. جس طرح بادل کلاؤڈز 303 چیزوں کو اپنا سایہ فراہم کرتے ہیں. جو اللہ کا محبت والا صوفی بندہ ہے وہ جس طبقے کا بھی جو آدمی آ جائے وہ اس کو نوازتا ہے، وہ اس کے لیے عطا کے دریچے کھولتا ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات جو سنگ دل ہو اس سے بارش کا وہ قطرہ اچھا ہے جو سب کو سیراب کرتا ہے. باران رحمت کا وہ قطرہ اچھا ہے جو سب کو سیراب کرتا ہے، سب کو سیراب کرتا ہے. عالی وقار ناظرین، بعض جدائیاں بڑی حکمت آمیز ہوتی ہیں اور بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہیں. جدائی اور مفارقت کسی سے بہتری اگر لائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. خضر علیہ السلام نے بھی تو موسیٰ کو کہا تھا کہ ھذا فراق بینی و بینک. یہ وہ لمحہ ہے کہ اب ہمارے درمیان فراق اور مفارقت اور جدائی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ارباب علم اور اصحاب علم کی بات میں نہیں کرتا، وہ قابل عزت لوگ ہیں، رحمہم اللہ، اللہ ان کے وجود پر رحم کرے. لیکن علم والوں کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، زندگی کے قافیے تنگ کیے جا رہے ہیں، عزتوں کو کھلونا بنایا جا رہا ہے، دلوں کی بڑھاس نکالی جا رہی ہے، آنکھوں میں سرخی اتار کر کے اور گردن کی رگیں پھلا کر کے نفرتیں اور نفرتوں کے کانٹے تقسیم کیے جا رہے ہیں. کیا ایسے ماحول میں بھی غوث اعظم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ایسے ماحول میں بھی غریب نواز کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ایسے ماحول میں بھی داتا علی اجویری کی ضرورت نہیں ہے؟ شاید میرے لفظ بدمزگی پیدا کریں، لیکن خوش مزگی کا شہد اگر مل جائے تو بدمزگی کا کانٹا زیادہ چبھن نہیں رکھتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خانقاہوں کو اس وقت اچھا کردار ادا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے.
میں قاری شہزاد صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیے اور بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش کیجیے اور ساتھ ہی بارگاہ غوثیت میں بھی اپنی حاضری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل جیسے زندہ ہے، دل جیسے زندہ ہے، وہ تمنا تم ہی تو ہو. دل جیسے زندہ ہے، دل جیسے زندہ ہے، وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. دل جیسے زندہ ہے، دل جیسے زندہ ہے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. دل جیسے زندہ ہے، دل جیسے زندہ ہے، مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے. مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے. مجھ ننگے دو جہاں کا، مجھ ننگے دو جہاں کا وسیلہ تم ہی تو ہو. دل جیسے زندہ ہے، دل جیسے زندہ ہے، وہ تمنا تم ہی تو ہو. دل جیسے زندہ ہے، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے. جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے.
جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، پھر ماسی مجھے گود کی ٹھنڈک ہوئی حاصل، پھر ماسی مجھے گود کی ٹھنڈک ہوئی حاصل، مجھے یاد ہے گنبد خضرا تیرے سائے، مجھے یاد ہے گنبد خضرا تیرے سائے، مجھے یاد ہے گنبد خضرا، ہر گھڑی رلاتا ہے بھولتا نہیں مجھ کو، ہر گھڑی رلاتا ہے بھولتا نہیں مجھ کو، مصطفیٰ کی نگری میں وقت جو گزارا ہے، مصطفیٰ کی نگری میں وقت جو گزارا ہے، یہ شہر مدینہ ہے کہ ہے ایک کشش آباد، محسوس یہ ہوتا ہے کہ گھر آئے ہوئے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ گھر آئے ہوئے ہیں، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں، یہ شہر نبی ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اللہ کی تعریف کے بعد اللہ کی تمام نعمتوں پر شکر۔ تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کو زحمت اٹھانی پڑی، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے،
اللہ کرم کرے گا، جس طرح وہ راضی ہے ہم اسی طرح راضی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ افراتفری کے ماحول میں خانقاہوں کو اپنی بنیادی اصولوں پر دوبارہ منظم کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ یقیناً یہ کام سیدی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان کی زندگی کے جو ٹھوس اصول ہیں ان سے برکت اور مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات جس کی طرف میں توجہ چاہوں گا کہ صوفیہ نے اس بات پر زور دیا کہ اچھا مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا از حد ضروری ہے۔ اگر آپ اچھے انسان نہیں بنتے تو اچھا مسلمان ہونا ایک مشکل منزل ہے۔ جس وقت آپ کے دل میں یہ انٹینشن پیدا ہو، آمادگی پیدا ہو کہ آپ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان آپ بن جائیں، تو میں پوری جرات کے ساتھ آپ کو کہوں گا کہ بادشاہوں کے پیچھے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسولوں کے پیچھے جاؤ اور ولیوں کے پیچھے جاؤ۔ ولایت اور نبوت یہاں سے تمہارا ہاتھ پکڑے گی اور تم ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بن جاؤ گے۔ ایک موقع پر فتوح الغیب میں سیدی وسندی ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کا پہلا سبق یہ ہے کہ بندے کے اندر ٹالرنس آ جائے، برداشت آ جائے، وہ تعریف بھی برداشت کر سکے اور وہ دشمنی بھی برداشت کر سکے۔ اس کے اندر ٹالرنس اور گرفت کا جوہر شخصیت پر ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ سر محشر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو اللہ کے ذمہ کیا ہوا ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو سکوت طاری ہوگا، کسی کو سمجھ نہیں پڑے گی کہ کون اٹھے اور کون نہ اٹھے۔ دوبارہ آواز لگے گی کہ یہ آواز اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے ذمہ ہے اٹھے، جنت میں داخل ہو۔ پھر کوئی نہ اٹھے گا تو تیسری مرتبہ آواز دینے والا کہے گا وہ شخص جس نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا اور برداشت کیا وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جا۔
کہتے ہیں ہزاروں لوگ اٹھیں گے اور رب کریم کا ان کا حساب نہ لو، ان کو جنت میں داخل کر دو، اس لیے کہ یہ دوسروں سے درگزر کرنے والے ہیں، دوسروں کا معاملہ برداشت کرنے والے ہیں، ان کی طبیعتوں میں تشدد نہیں ہے، انتقام نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے۔ عالی وقار دوستو، میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں چاروں سلسلوں کی تعلیمات سے عموماً اور آج کے دن قادری سلسلہ کے اصولوں سے، کہ حافظ محمد قاسم کہہ رہے تھے کہ صدق سے قادریت کا آغاز ہوتا ہے، لیکن بچے سب صوفیاء کے ہاں برداشت ہے، ٹالرنس ہے، بیئرنس ہے، ان کا جہان ہی اور ہے، ان کی دنیا ہی اور ہے۔ اپنے مسلمان ہونے اور اپنے انسان ہونے کی تربیت گاہ تلاش کرو، پیری مریدی اور رسم و رواج کی حد تک نہ رکھو، اندر چینج لاؤ۔ دوسری چیز، قسم اللہ کی، علم کے بغیر اور روحانی قدروں کے بغیر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ بندہ بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا ہے۔ یہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ آج کل ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھیں، پتہ چلتا ہے کہ کوئی مرشد والا بندہ ہے، کوئی استاد والا بندہ ہے، محسوس ہوتا ہے۔ بلکہ اس دور میں طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا اور خانقاہوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو گالی گلوچ خانقاہیت کے بارے میں ہوا، الحفیظ والاماں، میری گزارش یہ ہے کہ روحانی جوڑ اور علم ان دونوں کو ملا کے چلو، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کسی جانب سے خضر علیہ السلام آپ کو مل جائیں گے۔ خضر بلانے سے نہیں آتے، خضر بھیجنے سے آتے ہیں، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں انسان بڑا انسان بن جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، کسی اور موقع پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 50 علوم آپ پانی میں گولیں، گولنے کے بعد کسی بندے کے اوپر ہنڈیل دیں، تو یاد رکھنا صرف اس کو غسل کی ٹھنڈک محسوس ہو سکتی ہے، وہ بندہ نہیں بنتا جب تک کہ نظام فرید کے قدموں میں نہ بیٹھے۔ جب تک کوئی بندہ کسی اللہ کے کامل بندے کے سامنے بیٹھ کر اس کے ذکر اللہ اور اس کی آنکھ کی حرارت کو اپنے بدن میں سموتا نہیں، کتابیں سارا چورا کر کے اس کے اوپر ڈیلے، وہ بندہ نہیں بن سکتا۔ نظام پاک جو ہیں بہت بڑے عالم تھے، ان کو بحر العلوم کہتے تھے، لیکن جس وقت حمید سالمی پڑھنے لگے تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شروع کرو، تو آپ کا گوشت آنکھوں پر آیا ہوا تھا، تو بابا نظام نے کہہ دیا بابا جی میں عبارت پڑھوں، تو جلال آ گیا بابا فرید کو، کہا کہ ہاں جناب میں نہ پڑھوں تو پڑھے، میں نہ پڑھوں تو پڑھے، میں نہ پڑھوں تو پڑھے، اور نظام پاک نے گریبان پھاڑا،
اور پاک پتن کی گلیوں میں پھرنے لگ گئے اور کہنے لگے خدا سطروں میں نہیں ملتا، خدا تو دلوں سے ملتا۔ اللہ تو پاکیزہ چہروں سے۔ بچے، ہماری انٹینشن، ہمارا ارادہ، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی امنگ ہم نے پیدا ہی نہیں کی۔ جدھر ہوتے ہیں ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں، ساری زندگی موت آ جاتی۔ اور ترقی، کامیابی انسان کی شروع ہوتی ہے کہ صحیح معنوں میں جس کو مرشد مانا ہے اس کو مرشد مانو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مولوی صاحب گلی میں ملیں تو تمہارا قبلہ ہی بدل جائے۔ جس کے دل میں آگ لگ جائے، 1000 مولوی آ جائیں، وہ اپنے دل کا قبلہ نہیں بدلتا ہے، اپنے دل کا قبلہ نہیں بدلتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ میں ارباب علم کا احترام کرتا ہوں، لیکن ان کو مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ اندر کوئی آگ لگانے والا بھی ہو، کوئی تیلی رگڑنے والا بھی تو ہو، جو آپ کی سوچوں کے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ میر علی بھی ہو تو اس کو سیال کی گلیوں میں پھرنا پڑتا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر ناز نخرے بھی ختم کرنے پڑتے ہیں۔ بندہ ناز نخرے بھی قائم رہے اور کہے کہ میں لاہوت کی پرواز کروں۔ لاہوت کی پرواز وہ کرتے ہیں جو داتا بن کر کے پوری کائنات میں محبوب کے لیے گھومتے ہیں۔ عالی وقار دوستو، چوتھی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نفرتوں کے نقاب آپ نے اوڑھ لیے ہیں، میں نے اوڑھ لی ہیں۔ نفرت، جبکہ فقر تو شروع ہی محبت سے ہوتا۔ یہ دنیا محبت کی ہے، پیار کی ہے، یہ دنیا نفرتوں کی نہیں ہے۔ اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ انسانی چہرے لو لہان ہیں، قافلے لٹے ہوئے ہیں، کارواں لٹے ہوئے ہیں، اندر سے اجڑے ہوئے ہیں۔ اللہ مہربانی فرمائے، جس طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے کہ جتنی کسی کو گالیاں دو گے اتنے ڈالر لے لو، اتنے پونڈ لے لو، فلاں کو گالی دو، فلاں کو گالی دو، فلاں کو گالی دو، یہاں تک کہ ناک بند اندیشیوں کا طوفان کے بی بی پاک کو بھی نہ چھوڑیں، ہم علی کو بھی نہ چھوڑیں، ہم حسن کو بھی نہ چھوڑیں، ہم حسین کو بھی نہ چھوڑیں۔ یاد رکھنا، یزیدیت برباد اس لیے ہوئی ہے کہ حسین کا وسیلہ نہیں پکڑا۔ اگر ہمارے پہچان حاصل ہو جائیں، ہم ٹھیک ہو جائیں، تو سارے کام ہمارے ماشاءاللہ بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد رحیم و کریم بنے، اللہ کی صفت کا پرتاؤ لیں۔ جب تک اس کائنات میں مسلمان رحمت للعالمینی کی تحریک نہیں چلاتے، فلاح آدمیت کا کام نہیں کرتے، جناب ایٹم بم ضرور بناؤ لیکن محبت کا بھی کوئی بم بناؤ جو لوگوں کے دلوں کے اندر تبدیلی پیدا کرے، چینج لوگوں کے اندر آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ لفظ تھوڑا باری ہے لیکن میں عرض کروں گا کہ رسوم کے دائروں سے نکلیں، رسوم کے دائروں سے نکلیں۔ تھوڑا وقت تو نہیں ہے کہ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی 50 سال بغداد کے جنگلوں میں درختوں کے پتے کھاتے رہے،
اور مخلوق کی طرف نہ دیکھا، خالق ہی کو دیکھتے رہے، خالق ہی کی طرف دیکھتے رہے۔ جب حکم آیا کہ جائیں، اب اللہ کی مخلوق ترس رہی ہے، تڑپ رہی ہے، تو میرے دوستو پھر امام غزالی جیسا شخص جامعہ نظامیہ چھوڑ کے نکل گئے تھے، لیکن غوث پاک نہیں گھبرائے۔ انہوں نے کہا بغداد والوں گھبرانا نہیں، جو ناممکن تھا وہ ممکن ہوگا، جو مشکل تھا وہ آسان ہوگا۔ ہم اللہ کے رسول کے دین کی بنیادیں مضبوط کریں گے۔ میرے گمان میں اس وقت یہ آتا ہے کہ علم ضرور پڑھیں، لیکن علم کو روحانیت کے جوڑ کے ساتھ پڑھیں، درد اندر پیدا کریں، سوز پیدا کریں۔ انشاءاللہ تعالی میرا وجدان کہتا ہے کہ دنیا بھوکی ہے۔ اس وقت میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ انگلینڈ کے اندر ہر سال 5000 آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور ایک دوسری رپورٹ کے مطابق امریکہ کے اندر 20,000 آدمی ہر سال مسلمان ہوتا ہے۔ 25,000 لوگ ہر سال دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ میں نے ان کے چھوٹے چھوٹے انٹرویو جو ہیں وہ سننے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں اچھا لگا ہے وہ اسلام جو صوفیاء کا اسلام ہے، اہل اللہ کا اسلام ہے، اولیاء کرام کا اسلام ہے۔ تو آج میں اپنی گفتگو کو اسی پر سمیٹوں، بیچ میں 10 منٹ ضائع بھی ہو گئے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ پیوند اللہ کی توفیق سے اگلے پیر کو لگانے کی کوشش میں کروں گا۔ درود شریف پڑھیں۔ یہ اروائی والے بھی بڑے مہربان ہیں میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ آپ بولیں، اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں، یہ میٹھا ٹاپک ہے۔ میں اگر اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے تو میں توجہ دلاؤں گا آپ کی اس طرف کہ التمش اگر زمین ہے تو اس کو آسمان سے جھانکنے والا غریب نواز ہے۔ اگر اس کے ساتھ غریب نواز نظر نہ آئے تو جناب یہ تبدیلی جو اتنی بڑی تبدیلی ہے وہ نہ آئے۔ شہاب الدین غوری کے ساتھ صوفیاء چشت آپ کو نظر آئیں گے، اور مشکل بارڈر تھا سیدی غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ بغداد کے اندر حاسد جوز اور کرسچینٹی اپوز کر رہے تھے سیدی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن اللہ نے عبد القادر جیلانی کی نظر میں وہ اثر پیدا کیا تھا کہ لوگ دشمن بن کے آتے تھے، غلام بن کر چلے جاتے تھے۔ ان کے اندر کنورجن ہو جاتی تھی۔ آج کے ماحول میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ میرے پیارے دوستو، ہمیں کنورٹ کرنے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ہم خود دوسرے حلقوں میں ایک اندیشہ اور وسوسہ پیدا کر دیتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں گرا رہے ہیں۔ اس لیے وہ مسلمانوں کے بارے میں اسلام فوبیا جو ہے اس کو طاقت مل رہی ہے۔ میرے خیال میں ہمیں برج بنانا چاہیے، لوگوں کے ساتھ برج بنائیں۔ برج کا مطلب ہے پل بنائیں اور لوگوں کی طرف بڑھیں۔ میں نے ایک موقع پر انگلینڈ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا
کہ جتنے آپ کے پڑوسی ہیں کم از کم 10 پڑوسیوں کو اپنے گھر دعوت دیں، ان کو چائے پلائیں، تاکہ آپ کا اخلاق ان کے دل میں گھسے اور وہ آپ سے خطرہ نہ محسوس کریں، بلکہ آپ کی محبت کے دائرے میں آئیں تو وہ دور والضحیٰ کا چہرہ ان کو نظر آنے لگ جائے۔ ایتھکس اور اخلاق اور کیریکٹر اور سیرت اور انسانیت نوازی اور بندہ پروری اور انسان دوستی، یہ وہ راستے ہیں۔ یہاں اگر آپ برا نہ منائیں تو میں علماء کرام کی خدمت میں دست بستہ عرض کروں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے کہ نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کرو، یعنی اباؤٹ ٹرن کرو اور مقتدیوں کی طرف منہ کرو، اور دیکھو دعا کے وقت کون پیچھے آپ کے نماز پڑھنے والا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے غریب کون ہے، ضرورت مند کون ہے۔ جس قوم کا امام اپنے مقتدی کو پہچان لے، اس امام کا نظریہ مقتدی کے دل سے ہو کر روح تک پہنچ جاتا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی باتیں میں کر رہا تھا، اور جب میں نے عرض کیا کہ رسولوں کے پیچھے بھاگو اور ولیوں کے پیچھے بھاگو، تو میں دھیمے لہجے میں کہنے لگا ہوں کہ آپ اپنی جنگ اسلام کے دشمنوں کو کیوں دیتے ہیں کہ ایک صحابی کی بات کی جاتی ہے تو آپ کو دوسرے کی فکر لگ جاتی ہے۔ پریشر میں ہم خود جو ہے وہ کلاڑا لے کر کے اسلامائزیشن کے خلاف کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ سونا ولایت کا تاجدار علی ہے اور نبوت کے تاجدار حضور ہیں، لوگوں کو ان کی طرف آنے دو، لوگوں کو آنے دو، لوگوں کو آنے دو۔ جس وقت علی کے قدموں میں کوئی بیٹھے گا تو صدیق کی محبت بھی اس کے دل میں آ جائے گی۔ تو جو راستہ دیکھیں، قرآن مجید نے کہا کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ 3 ٹیلنٹ بتائے کہ بڑے گناہوں سے بچنا۔ دیکھو، اپنی پیٹی بیلٹ ٹھیک کرو، جہاز میں بھی بیٹھو تو لکھا ہوتا ہے فاسن یور بیلٹ، اپنی پیٹی باندھو۔ تو صوفیاء بھی یہی کہتے ہیں کہ پیٹی باندھو تاکہ نفس گندا نہ ہو، تمہارا نفس آئینہ بن جائے جس میں حضور کی تصویر نظر آنے لگ جائے۔ قرآن مجید نے اس چیز کا سبق دیا، اور دوسرا کہا کہ فحاشی کے جتنے کام ہیں ان سے بچو، اور جب تم غصے میں بہت زیادہ جلال ہو تو معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ ایک یستغفرون ہے، ایک یغفرون ہے۔ معافی مانگنی بھی بڑا کام ہے، لیکن معاف کرنا بہت بڑا کام ہے۔ معاف کرنا بہت 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 بڑا کام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ دیکھو، غلام نے امام حسین پاک کے ہاتھ پر وضو کراتے ہوئے کھولتا ہوا پانی ڈال دیا، پانی 2 ٹھنڈا پانی پڑا ہوا تھا اور کھولتا ہوا، تو غلام کو سمجھ نہ آئی تو اس نے کھولتا ہوا پانی لیا اور اٹھا کر امام حسین کے ہاتھ پر پھینک دیا۔ تو امام حسین نے اس طرح اس کو دیکھا تو اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میں تجھے غلامی سے آزادی کی بات کہنے کا کہہ رہا ہوں کہ تو ڈرنا، غم نہ کھا، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو دنیا کا شہیدوں کا شہ بالا کہیں، دولہ کہیں، میں نے کم لفظ کہہ دیے، جنت کا سردار۔ اس کا کردار دیکھیں کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر ہم ان 8-10 باتوں پر غور کر کے اپنے اندر چینج لائیں اور برداشت کریں تو انشاءاللہ العزیز
میں نے آج بھی ایک شہر میں فون کیا تو وہ کہنے لگے آپ ہمارے شہر میں آ رہے ہیں. میں نے کہا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, آپ مجھے ماریں کوٹیں, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ مجھے ماریں کوٹیں. میں نے کہا کہ فقیر جب تک مار نہیں کھاتا زمین کا بندہ آسمان پہ پہنچ نہیں سکتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت, کردار, اخلاق, ایتھکس ہمیں ایسی بنیادیں فراہم کرتے ہیں جن سے ہم صرف اپنا وطن نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہم بنا سکتے ہیں. آخری لفظ میرے آپ کے نام یہ ہیں کہ یہ دیکھو کرسچنز نے کیا سازش کی کہ صلاح الدین ایوبی کی فوجوں کا کہا کہ جب یہ آئیں تو عورتوں کو ننگا کر کے سامنے پیش کرو تاکہ مسلمان شہوات میں مبتلا ہو جائیں. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا اپنے امامے اتار کر کے عورتوں کو کپڑا دیتے جاؤ, اور ایوبی نے کہا کہ ہمارے حضور نے امامہ دیا ہی اس لیے ہے کہ کوئی عورت ننگی ہو تو ہم اس کو لباس عطا کر دیں. نقطہ نظر انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کرم کی خیرات عطا فرمائے کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب بھائی میں طبیعت تو میری دیکھ لی, لائیو خطاب تو ختم ہو گیا. اب کوئی بندہ آ کے منقبت مجھے سنا دے, اگر کوئی بندہ ہے آئیں بھائی پڑھیں, کوئی طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر سلام کرو. درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا سیف الا ذوالفقار. ہاتھ پڑھ کے نبی نے آنکھیں اسی, ہاتھ پڑھ کے نبی نے آنکھیں اسی, من کن تو مولا نہیں بھولنا, بھاویں ساری دنیا بھول جاویں پر حیدر مولا نہیں بھولنا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. دنیا کے سب سے عالی گھرانے کے نور ہو, دنیا کے سب سے عالی گھرانے کے نور ہو, اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی, اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی علی, اس واسطے
ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضرت نے مسکرا کے پکارا علی 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 حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس جس کے دل سے آواز آئے ہاتھ لہرا کر کہے گا ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ذکر سے پہلے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ جو خلوص اور اخلاص ہوتا ہے اس کو محفلوں کا پابند نہ کریں، اپنی خلوت میں بھی، اپنے کمرے میں بھی اپنی کیفیات کو اتاریں۔ میں واللہ آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر آپ کے ساتھ مل کے علی علی کرتا ہوں تو میں رات کے وقت کمرہ بند کر کے اکیلے بھی میں 40-50 دفعہ کہتا ہوں یا علی یا علی یا علی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بہرحال بچے راضی جو کرنا ہے عیسائیوں کو تو وہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ مکر، یہ فریب، یہ دنیا، یہ سب اسی طرح ہی ہے۔ اب سمجھے میری بات، میں چیخ چیخ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سونیا یہی راستہ ہے ولایت کا، اور ہے ہی کوئی نہیں۔ ولایت کا راستہ یہی ہے اور کوئی نہیں ہے، تو آپ اپنے ڈخانے کیوں خراب کرتے ہیں؟ باقی بچے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں، ہمارے تاج ہیں، ہمارے آسمان ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، ہمارا کیا جوڑ ہے ان کے ساتھ؟ وہ بہت اونچے لوگ ہیں، لیکن دوا لینے کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے نا، محبت لینے کے لیے علی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اللہ جو چاہیے آپ ساری زندگی میرے استاد جو ہیں علامہ عبدالغفور داروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، اس طرح وہ پگ بڑی مانتے تھے، تو اس طرح کہتے ہیں او میرے اللہ میرے کو بڑیاں غلطیاں ہو گئی نے، میرے رشا میرے کو پوچھا سی عبدالغفور کی منگنے تو میں کو کیا سی دعا کرو وڈا مولوی بن جاؤں، کاش کہ میں کہہ دینا میں وڈا عاشق بن جاؤں۔ یہ کیفیت تھی ان کی۔ اور میرے استاد صاحب جیسا علم جو ہے نا کم آدمی کو اللہ عطا کرے گا۔ ہزاروی صاحب پیر میر علی شاہ صاحب کی علم کی نشانی تھے، لیکن ادب
ڈوبنا بھرتا ہی چھوڑو، بازاری لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ. یہ کیا کہتے ہیں، سوکیانہ زندگی گزارنے والوں کے پیچھے نہ جاؤ. اپنا اندر ٹھیک کرو، اپنا اندر ٹھیک کرو. جس دن تم نے نعرہ مارا نا اندر سے صحیح حضرت علی المرتضیٰ کا، میرے علی کو اللہ نے طاقت دیا، وہ جواب بھی دے دے گا. تمہیں جواب دے دے گا. والے نیارے ہو جائیں گے. سونیا اللہ خوش رکھے. ہوں تھوڑا جہا ذکر کرو پھر دعا کر دیں. دعا کر اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. یا اللہ تعالیٰ کرم کر، یہ جتنے بیلی آئے نے تو نے بھیجے نے، میں نے نہیں بلائے، تو نے بھیجے نے. بھیجے نہیں تو انہوں رحمت بھی دے دے، بھیجے نہیں تو انہوں کرم بھی دے دے، بھیجے نہیں تو انہوں دل بھی منور دے دے، بھیجے نہیں تو انہوں دی نیتاں بھی ٹھیک کر دے، بھیجے نہیں تو انہوں دے منزل بھی ٹھیک کر دے، بھیجے نہیں تو انہوں دے بخت بھی اللہ تعالیٰ انہاں ہوتے چانن کر. بے وقوفیاں ماکتاں وچ پھسے ہوئے. ایک دن انہوں دس دے علی دا مقام کی ہے، دس دے انہوں. یہ شہدے مجبور ہیں، انہوں پتہ کوئی نہیں. آنے نے اللہ انہوں نظر دے نہ پتہ چلے تو نے اپنے مصطفیٰ دے علی نو کی مقام دیتا ہے. اللہ نے سارے دی آخرت بھی اچھی کریں، اللہ نے سارے دی آخرت بھی اچھی کریں، میرے بھی اچھی کریں. کسی دا محتاج نہ کریں یا اللہ، کسی دا محتاج نہ کریں. تیرا نام لینے ہوئی تیرے کول آ جاں. انہاں دے ماں باپ، ساڑھے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، سنگی میرے جڑے فوت ہو گئے، یا اللہ انہاں سب دی مغفرت کر دے، یا اللہ سب دی مغفرت کر دے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق.